اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ سید الشہداء کون ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں۔ اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں کہ جنت کی مطلقاً سرداری کس کے پاس ہے، تو وہ کہے گا کہ حسن و حسین کے پاس ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں امام مظلوم کون ہے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مظلوم ہے۔ جبکہ یہ تمام حقائق کو مسخ کرنے والی باتیں ہیں۔ حقائق وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دی۔ وہ کیا؟ نبی علیہ السلام کہتی ہیں کہ سید الشہداء امیر حمزہ ہے، میرے چچا ہیں۔ ہم نے سید الشہداء کی وہ والی جو فضیلت ہے اللہ کے پیغمبر کی بتائی ہوئی امیر حمزہ سے چھین کے ہم نے سیدنا حسین کو دے دی۔ ہمارے بچوں کو باقاعدہ ان کے دماغ میں انجیکٹ کی جا رہی ہے یہ چیز کہ سید الشہداء امیر حمزہ نہیں ہے بلکہ سیدنا حسین ہے۔ امام مظلوم اگر پوچھا جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ثابت ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن تک بھوکے پیاسے تھے، لیکن سیدنا عثمان کے بارے میں باقاعدہ ثابت ہے کہ وہ 40 دن تک بھوکے پیاسے تھے۔ تو سوچیں ذرا کہ امام مظلوم پھر کون ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہمارے بچوں کو بتایا نہیں جا رہا، ہم نہیں بتاتے تو اس لیے ایسا ہے۔ اس لیے صرف صالحین اس لیے ایسا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو جتنی محبت سے قرآن پڑھاتے، قرآن کا فہم دیتے، اتنی محبت سے صحابہ کی محبت سکھاتے تاکہ ہمارے بچے روافض کی وجہ سے گمراہ نہ ہو جائیں اور ان کے دل سے صحابہ کی محبت بھی ختم نہ ہو جائے۔ صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس سے جو بھی دور گیا وہ گمراہ ہوا ہے، اور گمراہ بندے کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا ہے۔